محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ انبیاء کرام کو بھیجنے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو راہ راست کے اوپر لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء کرام بھیجے، ان کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ معجزات بھی عطا کیے۔ معجزات عطا کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو انبیاء کرام کے خلاف باتیں کرنے والے تھے، انبیاء کرام کے متعلق یہ باتیں کہنے والے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، ان کا انکار کرنے والے تھے، ان کو جھٹلانے والے تھے، ان کا منہ بند کیا جائے، اور جو انبیاء کرام کا ساتھ دینے والے تھے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ تھا مین مقصد انبیاء کرام کو معجزات عطا کرنے کا۔ مختلف انبیاء کرام آئے، جوں جوں زمانہ گزرتا گیا اس دنیا سے انبیاء کرام بھی چلے گئے، ساتھ ساتھ کئی انبیاء کرام ایسے ہیں کہ ان کے معجزات بھی ساتھ ہی چلے گئے۔ جس طرح ید بیضاء موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا، عصا کا معجزہ دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دم عیسیٰ کا معجزہ دیا تھا، یہ ان کے ساتھ ہی چلے گئے۔ اور کچھ معجزات انبیاء کرام کے ایسے تھے کہ تھے تو وہ اس دنیا کے اندر، لیکن انبیاء کرام کے جانے کے بعد وہ اپنی اصل حالت پر برقرار نہیں رہ سکے، جس طرح تورات ہے، انجیل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جتنے بھی انبیاء کرام معجزات لے کر کے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات جو ملے تھے وہ معجزات آج بھی کئی ایسے ہیں جو آج بھی قائم اور دائم ہیں۔ جس طرح آب زمزم کا تسلسل ہے، اور حرمین شریفین اور جتنا بھی عرب کا علاقہ ہے وہاں پر مسلمانوں کی حکومت کا ابھی تک برقرار رہنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، آج تک وہ اپنی اصل کے ساتھ قائم اور دائم ہے۔